حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محبوب المشائخ حضرت مخدوم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء اکرام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع جو ابتدائی دن سے چل رہا ہے ذکر عشر مبشرہ و اہل بیت۔ الحمدللہ کل تک ہم نے خلفائے راشدین کے متعلق ترتیب خلافت کے اعتبار سے بیان کیا، اور آج انشاءاللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان تین کے متعلق بیان کریں گے۔ آپ حضرات اسی طرح سکون کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہیں، بیٹھے رہیں، سنتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا، ہمارا بیان کرنا، سننا سب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنت میں،
عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں، ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں، سعید بن زید جنت میں۔ سرکار نے سب کو جنت کی بشارت دی۔ الحمدللہ یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان سب کی بارگاہ میں اہل سنت کا سر خم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان چار کی محبت سوائے مومن کے دل کے اور کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو مومن ہوگا وہی ان سے محبت رکھے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر میرا وزیر ہے اور میری امت میں قائم ہے، عمر میرا حبیب ہے اور میری زبان بولتا ہے، عثمان مجھ سے ہے، اور علی میرا بھائی اور میرا علم بردار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں صحابہ کی فضیلت بیان کی، اور ان 4 دنوں میں ہم نے ان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی۔ آپ کا نام عبد عمر تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام بدل کر رکھا عبد الرحمن ابن عوف، اپنے والد کے نام سے، تو نام ہوا عبد الرحمن ابن عوف۔ نام عبد الرحمن، کنیت ابو محمد، والد کا نام عوف، والدہ کا نام شفا، اور یہ دونوں ظاہری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ معتبر روایات کے مطابق جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے آپ نے اسلام قبول کیا اور سابقون الاولون میں سے آپ قرار پائے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی۔ کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور ہر وہ طریقہ جس سے مسلمانوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، وہ اختیار کرتے تھے۔ مسلمان چند تھے، تعداد زیادہ نہیں تھی، اور کافر ظاہر بڑی تعداد میں تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کر لو۔ حبشہ کی جانب صحابہ نے ہجرت کی، تو جن لوگوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ایک ہیں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا، جسے کہا جاتا ہے رشتہ مواخات۔ ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، کہا تم دونوں بھائی ہو۔ پھر دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، کہا تم دونوں بھائی ہو۔ صرف سرکار نے فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی انہوں نے ایسی لاج رکھی کہ اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ انصار نے اتنا بڑا ایثار کیا اور اتنی بڑی قربانی، اگر دیکھا جائے تو دونوں کی قربانی، مہاجرین کی قربانی یہ تھی کہ اپنا گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی۔ جب ہجرت کرتے تھے تو جو بھی مال ساز و سامان ان کے پاس ہوتا تھا کافر روک لیتے، تم نہیں لے کے جاؤ، یہ دولت تم نے مکے میں کمائی ہے، یہیں چھوڑ جاؤ، قربان جاؤ نفوس قدسیہ کے۔ دولت چھوڑ دی،
مال چھوڑ دیا، صرف ایمان کی دولت اپنے سینے میں لے کر چلے۔ وہ جانتے تھے یہ دولت دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے، یہ مال پھر بن سکتا ہے، یہ مکان، یہ ساز و سامان، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب مل سکتی ہیں، لیکن ایمان کی دولت پھر نہیں مل سکتی۔ ایمان کی دولت کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ مہاجرین کی قربانی یہ تھی، اور انصار کی، جب سرکار نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تو انہوں نے کیا کیا؟ اب سنیے، حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھائی بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تم دونوں بھائی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن ربی انصاری پہلے سے مدینہ طیبہ میں موجود تھے، اسٹیبلش تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا، اپنا مکان تھا، اپنی جائیداد تھی، اور ان کی 2 بیویاں تھیں۔ کہا یہ آدھا مال تمہارا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں سب آدھی تمہاری، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں کو تم دیکھ لو، جس کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کرنے کے بعد تم اس سے نکاح کرو۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا؟ مال بھی آدھا کر دیا، ہر چیز، اور اس کے بعد فرمایا ان دونوں میں سے جس کو پسند کرو میں طلاق دے دوں، عدت کرنے کے بعد تم نکاح کر لو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک کامیاب تاجر تھے مکے میں، لیکن اب کیونکہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر یہاں آئے تھے، آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، کہا تمہارا ایثار، تمہارا مال، تمہارا منال، تمہاری اہل و عیال، یہ تمہیں مبارک ہو، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، باقی کام میں کر لوں، صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بازار قینقا اس کا راستہ بتایا۔ اب آپ دیکھیں کتنے بہترین تاجر تھے، چند پیسے آپ کے پاس تھے، وہ لے کر پہلے دن بازار گئے، اور جو بھی خرید و فروخت کی، جو بھی کاروبار کیا، پہلے دن منافع میں گھی اور پنیر لے کر آئے، منافع میں گھی اور پنیر پہلے دن۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ پھر انہوں نے ایک دن نکاح کر لیا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کپڑوں پر کچھ نشان تھے، فرمایا عبد الرحمن کی کیسے نشان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں نے ایک انصاریہ سے نکاح کر لیا۔ اچھا نکاح کر لیا، مہر کیا ہے؟ مہر کیا رکھا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، یہ میں نے مہر رکھا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، چلے گئے۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ جو مال چھوڑ کر آئے تھے اس سے زیادہ مال مدینے میں کمایا۔ اللہ کی شان ہے نا، وہ فرماتا ہے ایک میرے راستے میں خرچ کرو ہم 70 گنا دیں، اور یہی نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کرتا۔ تو وہ ایک درہم نہیں چھوڑ کر آئے تھے، ہزاروں درہم، لاکھوں درہم، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو ظاہر برکت تو ہونی تھی۔ یہ تو تھی آپ کی تجارت اور آپ کی ہجرت کے بعد کا احوال۔ شجاعت اور بہادری میں بھی آپ سب سے بڑھ کر تھے۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ جو اوصاف ہم بیان کر رہے ہیں ہم ذرا سا اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ورنہ سرکار کا ہر خادم، ہر غلام اپنی مثال آپ ہے۔ اب آپ سنیں گے، آپ دیکھیں گے اپنی مثالات، کوئی صداقت میں، کوئی عدالت میں، کوئی سخاوت میں، کوئی شجاعت میں، کوئی بہادری میں، کوئی کاروبار میں، کوئی تجارت میں، کوئی سپہ سالاری میں، جس مقام پر دیکھو میرے آقا کے غلام آفتاب و مہتاب نظر آتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ جب غلام ایسے ہیں تو پھر آقا کیسا ہو۔ جب غلاموں کے یہ فضائل ہیں تو جس کی نکاح نبوت سے یہ پروان چڑھے اور جس کی بارگاہ سے انہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا، اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہو۔
یہ تو ہم غلاموں کا بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ کی ایک صفت تھی، اب آئیے شجاعت اور بہادری۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں شامل ہوئے، اور آپ کی بہادری، شجاعت، دلیری شروع ہوئی جنگ بدر سے۔ پہلا معرکہ اسلام کا، پہلی جنگ کفر اور باطل کی، جس نے باطل کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ پھر وہ سنبھل نہ سکے۔ یہ مٹھی پر مسلمان، ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ذرا سی دیر میں ان کو مٹا دیں گے۔ اللہ فرماتے تم مٹانا چاہتے ہو، میں باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ تم ختم کرنا چاہتے ہو، ہم اسلام کا عروج چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے اتقیاء اشقیاء واصل جہنم ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے دوران ایک جگہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 کمسن بچے آئے، انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل تم کیوں پوچھ رہے؟ بچوں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لہذا آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا تو مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا، بچوں نے کیا کہا؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ چچا جان ہمیں صرف بتا دیجئے، ہم جانتے نہیں کون ہے، ہمیں بتا دیجئے کون ہے، اشارہ کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کی شامت آئی تھی نا، جنگ لڑتے لڑتے میں نے دیکھا کہ اچانک ابو جہل سامنے آیا۔ میں نے وہیں سے ان کو اشارہ کیا، بچوں دیکھو وہ ہے ابو جہل۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہا؟ وہی ابو جہل ہے جو پے بپے بازو ہلاتا ہے، یہ اپنے بھاگنے والوں کو پھر واپس بلاتا ہے۔ دیکھو وہی ابو جہل ہے جو بھاگ رہے ہیں نا، ان کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے۔ ان کا اچھا، بس انہوں نے میری انگلی کی طرف دیکھا، اشارہ دیکھا کہ کس طرف، ایک دم تلواریں لے کر دوڑ گئے۔ کہتے میں نے کہا کہ بھئی رکو، ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، وہاں تو شوق شہادت، جذبہ جہاد، دشمن رسول کو ختم کرنے کا جذبہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑھے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، بڑھے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں۔ چیل کی طرح اس نے دیکھا یہ میری مصیبت کہاں سے آ گئی، اس نے دھمکی دی، یہ کیا وہ کیا، ایک نہیں دیکھی اور دونوں نے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کو واصل جہنم کر دیا۔ 2 معصوم بچوں نے، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کا دشمن ہے، اور اس وقت جتنے بھی تھے سب کا نظریہ یہی تھا کہ ہمارے سامنے آنے والا دشمن رسول ہے اور اسے ختم کرنے میں اطاعت رسول۔ یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے، میرا ماموں ہے، میرا خالو ہے، میرا چچا ہے، اگر کافروں کی طرف سے ہے تو دشمن رسول ہے، اس کو مارنے میں اطاعت رسول۔ ہر صحابی کا جذبہ یہی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آپ اس جنگ میں بڑی
بہادری دلیری پامردی کے ساتھ لڑے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ کے جسم مبارک پر 20 زخم آئے، 20 جو تلواروں، نیزوں اور بھالوں کے تھے۔ وہ زخم تو درست ہو گئے، لیکن پیر میں ایک ایسا زخم لگا تھا کہ درست ہونے کے باوجود آخر عمر تک لنگڑا کر چلتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، شعبان 6 ہجری میں ایک معرکہ ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اپنے دست مبارک سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر دستار باندھی، اپنے دست مبارک سے، اور علم عطا فرمایا عبد الرحمن بسم اللہ، جاؤ لڑو اللہ کی راہ میں۔ پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تب ان سے جنگ کریں۔ اب دیکھیے جنگ کے بھی اصول ہیں، دوسرے لوگ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، بے دردی کے ساتھ قتل و غارت گری مچاتے ہیں، اور جو کچھ ہے آپ کو پتہ ہی، اس کے یاد کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ جہاد کے بھی اصول مقرر کیے تھے، جہاد کے بھی اصول، لڑنے کے بھی اصول۔ کہیں جاؤ ان کو پہلے آرام سے دعوت اسلام دو، اگر قبول کر لیں ٹھیک، ورنہ علاقہ فتح ہو جائے، ذمہ بن کر آ جائیں، اور اگر کوئی تلوار اٹھا کر آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر تلوار مت اٹھانا، معصوم بچوں کو قتل نہ کرنا، کسی بیمار کو قتل نہ کرنا، سارے اصول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ باندھا اپنے دستے مبارک سے، اسلام کا علم عطا فرمایا، کہا جاؤ لڑو۔ غور کرو، جس کو سرکار بھیجے اور سرکار فتح کی بشارت دے دے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ معرکہ ہوا نہیں، فتح کی خوشخبری پہلے مل گئی۔ چلے جا کر بہترین طریقے سے آپ نے ان کو دعوت اسلام دی، اور اس انداز سے دی کہ جو سردار تھا وہ پہلے ہی مسلمان ہو گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بتایا تھا کہ اس سردار کی لڑکی سے تمہارا نکاح ہوگا۔ اب آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کا نکاح اس سے ہوگا، حیران کہ دشمن، میں تو لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، آقا تو پہلے ہی جانتے وہ تو ہماری غلامی میں آ جائے گا، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، آپ کی دعوت سے وہ ایسا متاثر ہوا کہ سردار سب سے پہلے مسلمان ہوا، اور اس سردار، اس بادشاہ کی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا، اکثر نے اسلام قبول کر لیا، اس معرکے میں فتح بھی ہوئی، اور آپ نکاح کر کے اس لڑکی کو مدینہ طیبہ بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت پوری ہو گئی، فتح مکہ کا موقع آیا، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر غزوے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ صاحب الرائے تھے۔ صاحب الرائے وہ شخص ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں بھی رائے دے تو اس کی رائے بالکل درست ہو۔ بھئی ہو سکتا ہے نا کبھی رائے غلط ہو، کبھی صحیح ہو، لیکن جس کی رائے بالکل درست ہو اسے کہتے ہیں صاحب الرائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کسی پر۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مندی، ذہانت، دور اندیشی، ان تمام صفات سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا، اور صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف صاحب الرائے۔ چنانچہ 13 ہجری میں جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے مشورے کے لیے بلایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، کہا کہ میں اپنی جگہ عمر کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، یعنی خلیفہ وقت میں عمر کو بنانا چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا یا امیر المومنین وہ تو سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی مشہور تھی نا، ذرا سی کوئی غلط بات ہو فوراً آپ سزا دیتے تھے، فوراً حکم دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ عمر تو سخت ہیں اور جب امیر المومنین بنیں گے تو ظاہر مسلمانوں پر سختی کریں گے، تو صرف اتنا عرض کیا کہ وہ تو سخت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، ان کی سختی اس لیے کہ میں نرم ہوں، جب وہ خود اس منصب پر آ جائیں گے خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی فراست، کس طرح انہوں نے اس بات کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ اس لیے طلب کیا کہ جانتے تھے کہ یہ صاحب الرائے ہیں۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ آپ نے مسند خلافت پر رونق افروز ہوتے ہی ایک مجلس شورا بنائی، اور اس مجلس شورا میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کی صورت پیش آنے لگی کہ اب عنقریب جنگ ہوگی۔ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین کو جانا چاہیے، اس فوج کی، اس لشکر کی کمان سپہ سالاری وہ خود کریں۔ سب نے تجویز دی، فاروق اعظم بھی تیار ہو گئے، ظاہر ہے ان کو ڈر کیا تھا، وہ خود لڑنے والے تھے، خود بہادر تھے، جری تھے۔ جب سب لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کو جانا چاہیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ جس نے سب سے پہلے مخالفت کی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لوگ حیران، سارے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کو جانا چاہیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھیے جنگ کی دونوں صورتیں، دونوں شکلیں اپنے سامنے رکھی، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گئے اور خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی تو یہ عالم اسلام کی شکست ہوگی۔ آپ کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، خلیفہ وقت جس جنگ میں شریک ہوا اور شکست ہو گئی، لہذا میری رائے یہ کہ آپ نہ جائیں، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ امیر المومنین نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اور کون ہوگا؟ اب پوری جماعت صحابہ میں سناٹا طاری۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سارے صحابہ پر نظر ڈالی، سب موجود ہیں، امیر المومنین بھی موجود۔ اچانک آپ نے فرمایا میں نے پا لیا، میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ کہا کس کو پا لیا؟ کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیج دیجئے، کام ہو جائے گا۔ سب نے اس بات پر صدائے تحسین اور آفرین بلند کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اسی طرح جو بھی معاملہ ہوتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دیگر صحابہ بھی آپ سے رائے لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ صاحب الرائے۔ اب آئیے علم و فضل، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور فضل میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے، سرکار کی صحبت میں رہتے تھے، براہ راست مستفید ہوتے تھے۔ کوئی مسئلہ ہوتا، کسی مسئلے میں دشواری ہوتی، فاروق اعظم بلاتے، جاؤ عبد الرحمن کو بلاؤ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسئلہ پیش کیا جاتا، صحابہ اپنی اپنی رائے دیتے، لیکن امیر المومنین آپ کی رائے کو ترجیح دیتے۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو رائے آپ نے جس مسئلے میں دی، جو مشورہ دیا، آگے چل کر وہی مشورہ، وہی رائے صحیح ثابت ہوئی، اور سب نے کہا کہ بے شک ان کا مشورہ بالکل درست ہے۔ 18 ہجری میں طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ طاعون کی وبا پھیلی ہے،
کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو ہٹائیں یا چھوڑ دیں یا کیا کریں؟ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ جب ان کو خبر ملی وہ آئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر پہلے سے طاعون زدہ مقام میں ہو تو وہاں سے نہ ہٹو۔ بس یہ میں نے سرکار سے سنا ہے۔ فاروق اعظم نے اسی پر عمل کیا اور یہی رائے بالکل درست ثابت ہوئی۔ اب آئیے آپ کی سخاوت۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ تینوں ہستیوں کا بیان ہو جائے۔ آپ کا ذریعہ معاش تھا تجارت۔ مکہ معظمہ میں بہترین تاجر رہے، اور جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے سن لیا کہ پہلے ہی دن نفع میں گھی اور پنیر جو تھا وہ اپنے ساتھ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت آپ کو عطا فرمائی، گویا مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بن جائے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تجارتی قافلہ آیا اور اس میں 70 اونٹ تھے جن پر صرف گیہوں، آٹا، دوسری اشیاء خوردنی یہ لدی ہوئی تھی۔ یہ عظیم و شان قافلہ تمام شہر میں گھوما اور اس کا شہرہ ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ عبد الرحمن رینگتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے وہ حدیث شریف بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اے میری ماں، آپ گواہ ہو جائیے، یہ جتنا بھی قافلہ ہے، اس پر جتنا ساز و سامان ہے، اشیاء خوردنی ہے، میں نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر، سب کا سب میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ آپ کی سخاوت۔ ایک دن میں 30 غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ 30 غلام معمولی بات نہیں ہے۔ ایک غلام کی قیمت کتنی تھی؟ لیکن اللہ نے آپ کو بڑی دولت عطا کی تھی، اور جتنی کثرت کے ساتھ عطا کی تھی اسی طرح آپ خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ فیاضی اور سخاوت یہ آپ کی ایک خصوصیات میں سے تھی۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے میری ماں، مجھے خوف ہے کہ کثرت مال مجھے ہلاک کر دے گی، کثرت مال مجھے ہلاک کر دے گی۔ انہوں نے فرمایا، پھر رائے خدا میں خرچ کرو۔ اسی وقت جو مال تھا سب کا سب رائے خدا میں خرچ کر دو۔ یعنی جب آپ خرچ کرتے تھے تو آپ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ مجھے کتنا بچانا ہے، کتنا رکھنا ہے۔ لاکھوں درہم اور دینار بھی آئیں تو اسی وقت کھڑے کھڑے غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت فرمائی جس کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی، جو آپ کی ملکیت تھا 4 لاکھ درہم اس کی قیمت تھی، وہ ام المومنین کے لیے وقف کر دی کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ سب امہات المومنین کے لیے ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ نے، یعنی جب وصال کا وقت قریب آیا، 50,000 دینار، 1,000 گھوڑے ایک دن میں رائے خدا میں خیرات، 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس وقت تک جتنے بدری صحابہ موجود تھے، یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، آپ نے ہر ایک صحابی کے لیے 400 دینار کی وصیت کی کہ میری وصیت ہے اس مال میں سے 400 دینار ہر بدری صحابی کو دے دیے جائیں اپنے وصال سے قبل۔ یہ آپ کی سخاوت تھی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تیار رہتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جن صحابہ نے جانثاری کا مظاہرہ کیا، بہادری دلیری سے کافروں کا مقابلہ کیا، ان میں آپ کا نام بھی سر فہرست۔
اور جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں کہ 20 زخم تلواروں نیزوں بھالوں کے آپ کے جسم مبارک پر آئے اور پیر پر اتنا شدید زخم آیا کہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی لنگڑا کر چلتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا، سرکار اپنے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے اور ایک طرف چل دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نخلستان میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر سر بسجود ہو گئے اور آپ نے طویل سجدہ فرمایا، یعنی سجدے میں جو سر جھکایا تو کافی دیر گزر گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ شاید روح مبارک پرواز کر گئی، یعنی اتنا لمبا سجدہ تو سرکار نے کبھی نہیں کیا، طویل ترین سجدہ۔ تو آپ نے گھبراہٹ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی سرکار کا نام لیا حضور نے سجدے سے سر اٹھایا۔ فرمایا گھبراہٹ کس بات کی ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا عبد الرحمن، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے اے محبوب جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ کہا غمگین نہ ہو، میرے رب نے تو مجھے بشارت دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے دولت کدے پر گوشت کھانے پینے کی چیزیں آئیں تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا مجھے خیال آیا کہ کبھی بھی خاندان نبوت نے اس طرح کھانا نہیں کھایا جس طرح کہ آج یہ کھانا کثیر تعداد میں ہمارے پاس۔ 3 دن گزر جاتے تھے کہ کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ دیکھ کر آپ روتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وصال فرمایا۔ 75 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ابن عوف تو نے دنیا کا صاف پانی پیا اور گدلا پانی چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے جنازے میں شریک تھے کہا یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے آپ کے مرقد مبارک پر اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب آئیے دوسرے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کا نام طلحہ تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی وہی نام رہا۔ آپ کی کنیت ابو محمد، نام طلحہ اور القابات طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود، اور یہ تمام القاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احد کے دن طلحۃ الخیر، غزوہ عشیرہ میں طلحۃ الفیاض اور یوم حنین میں طلحۃ الجود کا لقب مجھے عطا فرمایا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا الصبح الملی اور الفصیح، یعنی کہ جتنے بھی القابات ہیں یہ سب زبان رسالت سے آپ کو ملے۔ آپ کا حلیہ یہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت سرخی مائل سفید، آپ کے بال بکثرت تھے جو نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ گھونگریالے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت تھا، قد درمیانہ تھا،
جو طوالت کی بنسبت پس قامت کے زیادہ قریب تھا۔ آپ کا سینہ مبارک کشادہ، کندھے چوڑے تھے، اور جب آپ متوجہ ہوتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ آپ کے قدم مبارک موٹے تھے لیکن جن پر ورم نہیں تھا۔ ابن قتیبہ نے یہ پورا حلیہ آپ کا بیان کیا۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا کہ میں نے ایک راہب کو اس کے گرجا میں دیکھا۔ گرجا ہوتے ہیں نا جہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے پوچھو ان میں کوئی حرم والا ہے۔ حرم والا سے مراد کہ کوئی مکے والا ہے ان میں؟ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا ہاں میں حرم والا۔ تو اس راہب نے مجھ سے کہا کیا احمد ابھی ظاہر نہیں ہوئے؟ کیا احمد ابھی ظاہر نہیں ہوئے؟ تو میں نے کہا احمد کون؟ اس نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے ابن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے یہاں تک بتایا کہ یہ ان کا مہینہ ہے ان کے ظہور کا، وہ آخری نبی ہیں، ان قریب وہ حرم میں ظاہر ہوں گے، یعنی مکے میں اعلان نبوت کریں گے، یہ موقع ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی ہجرت کھجوروں والی زمین کی طرف ہوگی، جو سیاہ پتھروں والی ویران زمین ہوگی وہیں ان کی ہجرت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف، سرکار کی ولادت کب ہوگی، ہجرت کہاں کریں گے، جہاں ہجرت کریں گے وہ زمین کیسی ہوگی، ساری باتیں ان مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، یہ جتنی کتابیں اسلام سے پہلے تھیں سب میں موجود ہیں۔ اور آج کے بھی یہ عیسائی یہودی جانتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے پوپ پادری ہیں جنہوں نے واقعی وہ کتابیں پڑھی ہیں، اگرچہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی، بہت زیادہ تحریف ہو چکی، اور اس شکل میں نہیں جس شکل میں آج موجود ہے۔ اس پر جو نازل ہوئی تھی اپنے مطلب کی چیز داخل کر دی، جو پسند آئی وہ نکال۔ صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس طرح روز اول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، الحمدللہ آج اسی صورت میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جس کی حفاظت خالق کائنات کر رہا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ لوگ اپنی کتابوں کی حفاظت الماری میں بند کر کے کرتے ہیں، تجوری میں بند کر کے کرتے ہیں۔ خالق کائنات کو دیکھو، اپنی کتاب کی حفاظت لوگوں کے سینوں میں بند کر کے کرتے ہیں، سینوں میں محفوظ، جہاں سے چوری ہونے کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، جس کے سب سے زیادہ ترجمے ہوئے وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، الحمدللہ آج موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ لیکن ذرا سا غور کرو، ایسی کتاب موجود ہے اور پھر بھی نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے نا؟ جب بھی تو سارے خاموش ہیں، پڑھتے ہوتے تو بولتے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ معمول بنا لے کہ فجر کے بعد ایک رکوع کلام پاک کا پڑھیں گے، صرف ایک پڑھیں، زیادہ نہیں، اگر ذوق شوق ہے تو زیادہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، کم سے کم ایک رکوع، اور ایک رکوع پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ کتنی دیر لگی؟ بہت آپ مشکل سے پڑھے تو 5 منٹ بھی نہیں لگے، اور کوئی روانی سے پڑھے تو وہ تو 2 منٹ میں پڑھ لے۔ ایک رکوع اگر اپنا معمول بنا لیں فجر کی نماز کے بعد، ہر مسلمان مرد عورت، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آدھی سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں تو شیطان گھر میں ہی بیٹھا، کیوں؟ قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا، سجا کر اوپر۔ جب لڑائی ہوئی، لاؤ قرآن لے کر آؤ، قرآن ہاتھ رکھو، بتاؤ صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو۔ عدالت میں قرآن، ادھر قرآن ادھر قرآن، بچی کو ودا کر رہے ہیں اس کے نیچے سے گزارا۔
قرآن کے نیچے سے۔ قرآن اس لیے آیا کہ بچی کو قرآن کے نیچے سے گزارا جائے۔ قرآن حلف لینے کے لیے ہے، قرآن گواہی کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے۔ آج ہم نے اس کو بہترین جزدانوں میں لپیٹ کر طاقوں کی زینت بنا دیا، اور پھر کہتے پریشان ہیں، مصیبتیں ہیں، گھر میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں۔ جو برکت والی کتاب تھی اس کو تو اٹھا کر رکھ دیا۔ کیا رکھے رکھے برکت ہوگی؟ اس کو پڑھو گے، اس کو یاد کرو گے، اس پر عمل کرو گے، پھر دیکھو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو بات کہاں سے نکلی؟ بھول گئے؟ بھول گئے؟ یہ تو آپ کی یادداشت ہے۔ چلو خیر، تو اس کا مطلب ہے جو 4 دن میں بیان کیا وہ تو ویسے ہی سب صاف ہو گیا ہو۔ ابھی یہ کیا، ابھی بھول گئے؟ ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے سوال کیا۔ اچھا، راہب کا جو اس کی گفتگو تھی وہ یہ تھی، اس نے کہا کہ یہ وقت ہے آخری نبی کے ظہور کا، اور مکے میں ظاہر ہوں گے، یہ وہ وقت ہے کہ جو ان کے ظاہر ہونے کا ہے، تم جاؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں، راہب ہے لیکن اطاعت کے لیے بھیج رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے مکے آ گیا، فوراً مجھے شوق ہوا کہ میں جا کر دیکھوں کہ کون ہے وہ شخص۔ جب میں مکے پہنچا، لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں نئی بات تو ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے، ابن ابی قحافہ نے ان کی اتباع بھی کر لی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں بھی، تو میں نے جب ان کا نام سنا تو میں سیدھا پہنچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پوچھا کیا آپ نے ان کی اتباع کر لی؟ کہا میں نے کر لی، اب تمہیں بھی کرنی ہے۔ میں نے تو کر لی ہے، تمہیں بھی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ حق کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کی ترغیب کرتے ہیں، اور ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ باتیں میرے دل میں اتر گئی اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب یہ وہاں پہنچے، سرکار نے مسکرا کر دیکھا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ راہب نے یہ کہا، پھر میں نے یہ جواب دیا، پھر یہ سن کر میں فوراً مکے آ گیا۔ سرکار خوش ہوئے، مسکرائے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئے۔ یہ تو آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ جس طرح آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حضرت طلحہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور انہوں نے پھر یہاں سے مدینہ طیبہ بھی ہجرت کی اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ ایک آپ کی خصوصیت جس کو آپ کا کارنامہ کہیں، عشق رسول کہیں، جذبہ محبت رسول کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ جنگ احد کا مارکہ اور اس میں سرکار کی خدمت اور محافظت۔ آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی، ایک وجہ سے کہ جو گھاٹی پر لوگ کھڑے تھے وہ ہٹ گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں تھے، پیچھے سے حملہ ہوا، مسلمان ظاہر مغلوب ہو گئے۔ اس وقت ان بدبختوں نے نبی پاک علیہ السلام پر شدید حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی۔ سرکار چٹان پر چڑھنے لگے تو چڑھنے میں دشواری ہوئی،
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، میری کمر پہ چڑھ کر پھر آپ چڑھ جائیے۔ صحابہ تو اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پشت پر چڑھے اور پھر چٹان پر چڑھ گئے۔ اور یہی نہیں، آقا کسی کے احسان کا بدلہ نہیں لی، فوراً چکا دیتے۔ چٹان پر چڑھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کو یہ فرماتے سنا جب سرکار اوپر چڑھ رہے تھے، فرمایا طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اسی وقت جنت کی بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے روز میں نے سرکار کو اپنی پشت پر سوار کیا حتیٰ کہ آپ چٹان پر چڑھ گئے، مشرکین آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اصل میں وہ انہوں نے حملہ کیا تھا نا، اور پیچھے آ رہے تھے کہ کسی طرح آج ان کو ختم کر دیں، تو یہ سرکار کی حفاظت کرتے ہوئے آگے پیچھے سے اس طرح کرتے ہوئے آئے، ان کے تیر لگتے رہے، تلواریں لگتی رہیں، لیکن آقا پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ خیر، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چٹان پر چڑھ گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے پیچھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا طلحہ یہ جبریل ہیں، یہ مجھ سے تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کی ہولناکی نہیں دیکھ سکو گے، یہ تمہیں اس سے نکال دیں گے۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں سرکار، کس کے بارے میں؟ حضرت طلحہ کے بارے میں۔ طلحہ یہ جبریل ہے، سرکار نے پیچھے اشارہ کیا، یہ جبریل ہیں، یہ تمہارے بارے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کی ہولناکی نہیں دیکھ سکو گے اور جبریل تمہیں اس سے نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عتبہ نے احد کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر مارا کہ آگے کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب نے سرکار کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا۔ ابن قمہ ملعون نے آپ کے رخسار مبارک کو زخمی کیا، یہاں تک کہ خود جو تھا اس کی کڑیاں رخسار مبارک میں گڑ گئی۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان بے خبری میں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شدید حملے سے جو گڑھے عامر نے کھودے ہوئے تھے، ایک تھا عامر، اس نے گڑھے کھود دیے تھے کہ مسلمان بے خبری میں اس میں گر جائیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں تشریف لے آئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے پکڑا اور ایک طرف سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم نے اٹھایا، سرکار بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ مالک بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ میرا خون مل گیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ ان سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ احد کے روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ اکیلے ہو گئے اور قریب تھا کہ کافر حملہ کرتے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، چاروں طرف تلوار چلاتے تھے، ان کے تیر بھی کھاتے تھے، اپنا ہاتھ آگے کیا یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، اتنے تیر ہاتھ پر لگے، پتھر نہیں آ رہے سامنے سے، تیر آ رہے ہیں، تیر، اور تیروں کے سامنے کھڑا ہونا یہ شیروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ اپنی جان قربان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہاں تک کہ وہ خود بھی زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے احد کا دن سارا کا سارا طلحہ کا ہے، احد کا دن سارا کا سارا طلحہ کا ہے، طلحہ تو میدان مار گئے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
ढाल बनकर खड़े रहे, तीर लगते रहे, तलवारें, भाले, नेज़े, हाथ बेकार हो गया, जख्मी होकर गिर गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं पहुंचा, सरकार ने फरमाया तलहा को ढूंढो, कहां है? तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों पहुंचे। आका ने पूछा देखो तलहा कहां है? कहते हमने देखा एक गड्ढे में से उनको उठाया, जख्मों से चूर चूर थे, उनके जख्मों से खून बह रहा था, और हमने देखा कि जिस्म मुबारक पर 70 से जायद जख्म नेज़ों, तीरों और तलवारों के थे। अब आप अंदाजा कर सकते हैं तलवार का एक जख्म लग जाए तो कितनी तकलीफ होती। 70 से जायद जख्म, सिद्दीक अकबर का बयान, जब हमने उनको उठाया और उनकी एक उंगली भी कट चुकी थी, एक गड्ढे में गिरे हुए। आका ने कहा तलहा को देखो, कहते हमने उनकी मरहम पट्टी की और उनको उस जगह से निकाला, 70 से ज्यादा जख्म थे। कैस बिन अबी हाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने मुलाकात की हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और उनका वो हाथ देखा जो बिल्कुल शल हो चुका था, बेकार हो चुका। अच्छा बेकार क्यों हुआ? कि ऐसे उन्होंने हाथ कर दिया, तीर लगते रहे, हाथ नहीं हटाया। अब आप देखिए कि एक तीर भी लगे तो कितनी तकलीफ होती, आदमी फौरन हाथ हटा ले, तीर आका तक ना पहुंचने पाए, हाथ बेकार हो गया, तीरों को रोकते रोकते। ये है जवा मर्दी, ये शेरों का काम है, ये बुज़दिलों का काम नहीं है। बुज़दिल तो भाग जाए, ये बहादुरों का काम है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उनके मस्तानों का काम है। शुक्र है नारा तो लगाया, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, सारे चुप बैठे हुए बिल्कुल सुन। चलो ठीक है, मैं समझा कि हाँ भाई ये लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम से जन्नत की बशारत हासिल की, और जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी बशारत मिली जो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंगे ओहुद में जख्मी हुए, घड़े में गिर गए, जख्मों से चूर चूर हैं। जब जख्मी होता है ना आदमी, कमजोरी हो जाती है, खून निकल जाता है, और ऐसी जंग जो हर तरफ से हमले हो रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, उठने की सकत नहीं, हिम्मत नहीं कि खड़े हो जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रहमतों वाला दस्ते मुबारक जिस्म पर फेर दी, हजरत तलहा के जिस्म पर फेरा और दुआ की मौला इसे कुव्वत अता फरमा। साहबा कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं हमने देखा हजरत तलहा खड़े हो गए, या तो जख्मों से चूर चूर गिरे हुए थे, उठने की हिम्मत नहीं थी। आका का दस्ते मुबारक जिसमें अक़दस पर लगा, सरकार ने दुआ फरमाई, हजरत तलहा उसी वक्त खड़े हो गए, दुश्मनों की तरफ रवाना हो गए। ऐसा लगा जैसे फिर से जिंदगी आ गई, जैसे फिर से हिम्मत आ गई। दस्ते मुबारक भी तो किसका था? जिसके हाथ में बरकत है, जिसके लुआब में बरकत है, जिसके नाम में बरकत है, जिसके जिक्र में बरकत है, जिस जगह वो आराम फरमा हो वहां कितनी बरकत है, वहां कितनी बरकत है। लेकिन ये बदबख्त स्प्रे कर रहे जालियों पर, कोरोना के लिए स्प्रे, रियाजुल जन्ना में स्प्रे, क्यों? कोरोना न फैले, बीमारी न फैले। फिर वजारत सेहत सऊदी अरब ने ऐलान किया, हमने मदीने को कोरोना से फ्री करार दे दिया। मैंने कहा बेवकूफ, तुम स्प्रे करके मदीने को कोरोना से फ्री करार दे रहे हो? मेरे आका ने 1400 साल पहले हर वबा से फ्री करार दे दिया, तुमने तो आज किया है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मदीने के दोनों किनारों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो ना किसी वबा को यहां आने देंगे, ना किसी बीमारी को यहां आने देंगे। वो तो 1400 साल पहले फरमा गए, तुम खामखा स्प्रे किए जा रहे। जहां 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम को नाजिल हों, वहां कोरोना फैलेगा।
ارے یہ تو پہلے کی بات تھی جب آقا تشریف نہیں لائے تھے. جو صحابی گیا بیمار ہو گیا، جس نے ہجرت کی بیمار ہو گیا، کسی کو بخار، کسی کو نزلہ، کسی کو کھانسی، یا یہ کہہ دو کسی کو کرونا. یہ نزلہ بخاری تو ہے جس کو کرونا کہتے ہیں. خیر بہرحال جب آقا تشریف لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ یثرب ہے، یہ تو مایوسی کی جگہ ہے، بیماری کی جگہ ہے. سرکار جو بھی آیا بیمار ہو گیا. آقا نے فرمایا یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے. پھر رحمتوں برکتوں والے ہاتھ اٹھائے. اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی. میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے کر رہا ہوں. مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں، اس سے دگنی برکتیں مدینے میں نازل کر. اسی لیے میں کہتا ہوں آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں. اس لیے کہ جس کے دم سے یہ ہیں وہ خود مدینے میں ہیں. انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو کچھ نہ ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس حالت میں کہ آپ کا کجاوا گر چکا تھا. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کجاوے کو درست کرتا ہے اور اس کے بدلے ہم سے جنت حاصل کرتا. کہتے میں نے دیکھا اسی وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے اس کو درست کیا یہاں تک کہ سرکار اس پر سوار ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے طلحہ یہ جبریل ہیں، یہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی آپ نہیں دیکھ سکیں گے، جبریل آپ کی مدد کریں گے. جبریل آپ کی مدد کریں گے. آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیسی بشارت دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ طلحہ جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی. آپ کے فضائل مناقب بے شمار ہیں، ہم اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. حضرت زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد میں حضرت طلحہ کو جو تکلیف پہنچی وہ کتنی اچھی تکلیف تھی. کیوں؟ آپ حضور کے پاس موجود تھے، سرکار کے ساتھ تھے، حضور کی حفاظت محافظت میں تھے. کوئی ادھر سے تیر نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے. حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ آپ زخمی ہوئے، آپ کا ہاتھ شل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ آپ ان 10 آدمیوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی. آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں 8ویں مسلمان ہیں. آپ اس شورا کے 6ٹھے رکن ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی. آپ وہ ہیں جن کے بارے میں سب صحابہ کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام وصال تک ان سے راضی رہے، سرکار ان سے ناراض نہیں ہوئی. اور آپ 5ویں نمبر پر ان لوگوں میں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لائے. حضرت طلحہ غزوہ بدر میں بھی شریک رہے اور روایت میں آتا ہے حضرت ابن شہاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ملک شام میں تھے، اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے. جب واپس آئے مال غنیمت میں حصہ طلب کیا، سرکار اس مال میں سے حصہ حضور نے عطا فرما دیا. تو حصہ تو ملا پھر عرض کیا حضور اجر بھی تو چاہیے نا، یعنی ثواب. جو شریک ہوئے ان کو تو اجر و ثواب بھی اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی.
اب یہ شریک نہیں ہوئے میرا حصہ، سرکار نے عطا کر دیا حضور اجر، فرمایا اجر بھی وہی ہے جو اہل بدر کو ملا وہ تمہیں بھی ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت طلحہ کو مخاطب کر کے اے ابو محمد، یہ آپ کی کنیت، آپ کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ اور بعد والے گناہ سب کو معاف کر دیا اور آپ کو اپنے مقربین کی فہرست میں شامل کر دیا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ حضرت زید بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے فرمایا تم دونوں میرے حواری ہو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ حضرت طلحہ کی زوجہ محترمہ سعدی بنت عوف بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں انہوں نے 1,00,000 درہم کا صدقہ دیا، ایک دن میں 1,00,000 درہم۔ اور دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ مغموم بیٹھے ہیں، رنجیدہ، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ کہا میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا اس لیے مجھے فکر ہو رہی۔ تو میں نے عرض کی کہ کس نے آپ کو منع کیا مال تقسیم کرنے سے؟ کس نے آپ کو منع کیا؟ کہا کسی نے نہیں، کہا پھر تقسیم کر دی۔ فرماتی ہیں ایک دن میں انہوں نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ اب اس میں غور کریں، کسی کے پاس مال آئے نا خوش ہوتا ہے، جتنی دولت آئے اور ہوس حرص بڑھتی جاتی، حل میں مزید جتنا بھی آ جائے، میں امیر کبیر بن جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب مرے گا قبر میں پہنچے گا نا، جب بھی اس کی خواہشات ختم ہوں گی۔ ایک کار ہو تو 2 ہو جائے، ایک مکان ہو تو 2 ہو جائیں، ایک فیکٹری ہے تو 2 ہو جائیں، اسی طرح کریں۔ اور حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، پوری وادی، تو یہ چاہے گا 2 ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیں ان کی کیفیت کیا تھی؟ جب مال زیادہ ہوا تو رنجیدہ ہیں، خوش نہیں ہے، یہ مال زیادہ ہو گیا یعنی اس کا حساب دینا پڑے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری طرف دیکھیں زوجہ محترمہ، اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ میاں کے پاس مال ہے تو کتنی خوش ہوگی نا؟ آپ نے بتایا تو نہیں؟ خیر بتا دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ خوش ہوگی کہ میرے میاں کے پاس مال ہے، چلو جی میں خرچ کروں گی، میں عیش کروں گی۔ ارے وہ شوہر بھی متقی تھا، وہ بیوی بھی متقی تھی۔ شوہر اس لیے غمگین ہے کہ مال زیادہ ہے، اور بیوی کیا کرے گی؟ اگر مال زیادہ ہے، آپ کو غم ہے، تو کس نے آپ کو روکا ہے؟ تقسیم کر دیجئے راہ خدا میں، اور فرماتے ہیں اسی دن سارا مال تقسیم کر دیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صاحب۔ اسی لیے کسی نے لکھا نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے ہیں، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں، محمد کے در پر قضا مانگتے ہیں۔ کوئی اپنی غربت میں رہتا ہے پرنم، کسی کو طلب جاہ عزت کی ہر دم، کوئی مائلے مال و دولت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں، مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں۔
دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ روایت کے مطابق حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 لاکھ درہم کے عوض زمین فروخت کی، اور وہ 7 لاکھ درہم جب حضرت عثمان غنی نے آپ کو دیے، رات آپ سے نہیں گزری، بے چین ہوئے، اتنی رقم آ گئی۔ آپ کے خدام مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے، غربا مساکین کو تلاش کرتے رہے، صبح ہونے سے پہلے 7 لاکھ درہم تقسیم کر دے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی، جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے پیش کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نفیس چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی نے پکڑ کے کھینچا، پیچھے سے چادر چھین لی، لوگوں نے اس کو ملامت کی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے آپ کو دی، فرمایا نہیں، اسی کو دے دو، اسی کو دے دو، اگر تم نے لے لی تو لے لو، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے رزق میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ کوئی امید کے ساتھ کوئی چیز مجھ سے لے اور میں اس سے لے لوں، مجھے حیا آتی ہے، اسی کو دے دوں۔ ہو سکتا ہے کوئی اتنا سخی؟ محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ عراق سے غلہ لاتے تھے جو 4 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان فروخت ہوتا تھا، 4 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان فروخت ہوتا تھا، اور 10,000 دینار یا اس سے زیادہ یہ بھی آپ کے پاس ہوتے تھے تو بنو تمیم میں کسی فقیر کو دیکھتے تو اس کو دے دیتے، اس کی معاونت کرتے۔ جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوتی اپنے پیسے سے ان کی شادی کراتے، فقیروں کی خدمت کرتے، مقروضوں کے قرض ادا کرتے، یہ تمام چیزیں آپ اپنی ساری زندگی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ ایک تیر آپ کی پنڈلی میں لگا، جو رگ میں لگا اور خون جاری ہو گیا، اور اتنا خون جاری ہوا کہ اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ بعض نے تو یہ لکھا کہ پتہ نہیں چلا کہ تیر کہاں سے آیا، لیکن بعض نے لکھا کہ عبد الملک بن مروان نے وہ تیر چلایا تھا، اور اس کو یہ خیال تھا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، آپ نے ان کو اذیت دی ہے، آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے تیر چلایا تھا، میں نے بدلہ لے لیا، اب میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کوئی صدقہ کوئی چیز ایسی میں نہیں کروں گا، بس میں نے بدلہ لے لیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خوش نصیب میں سے جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبیدہ اور لقب امین الامت، دادا کی طرف منسوب ہو کر الجراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں فہر پر نبی پاک علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے، اور ان 6 افراد میں شامل ہوئے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے بھی ہجرت فرمائی اور 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اور طبقات ابن سعد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی بنایا، یعنی سرکار نے جو بھائی چارہ قائم کیا تھا نا، اس میں ان کو بھائی بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ترمذی اور ابو حاتم نے بھی روایت کیا ہے، اور الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ دوسری روایت جو ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے،
اس امت میں اگر کوئی امین ہے تو وہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے فضائل اور مناقب مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ ہمارے پاس شام سے کچھ لوگ آئے، اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، ہمیں کوئی شخص آپ دیں جو آ کر وہاں تعلیم دے، کوئی ایسا ہو جو نیک ہو، متقی، پرہیزگار، تعلیم دینے والا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار نے کہا ہم کل ایک امین شخص تمہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا کاش میں وہ ہو جاؤں۔ فرماتے مجھے امارت کی کبھی طلب نہیں رہی، لیکن اس دن میں نے امارت کو طلب کیا، کاش وہ الفاظ میرے لیے ہوں۔ گھر چلے گئے، کہتے ظہر کی نماز میں جلدی پہنچ گیا، صف میں شامل ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سرکار نے سلام پھیرا اور اپنا چہرہ مبارک گھمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی دیکھو، کہتے ہیں آقا نے چہرہ مبارک گھمایا، میں نے اپنی گردن آگے کر دی، شوق میں کاش میرے اوپر نظر پڑ جائے اور کہہ دیں کہ یہی ہے، لیکن آقا کی نظریں تو کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہتے میں گردن لمبی کر کے دیکھتا رہا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں جس کو ڈھونڈ رہی تھی، سرکار کی نظر پڑی، فرمایا ابو عبیدہ آگے آ جاؤ۔ پس میں خاموش ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے میدان مان لیا، کہا یہ تو ان کے حصے میں آئے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ تم امین الامت ہو، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، ہماری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح۔ کہا ان میں اختلاف ہو تو اس میں فیصلہ کرو اور عدل اور انصاف کے ساتھ، اور یہ تمام وصیتیں کر کے سرکار نے روانہ کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی ایسی ہی روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی اہل یمن نے کہا کہ کسی آدمی کو بھیجیں، تو سرکار نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا بہترین آدمی عمر ہیں اور بہترین آدمی ابو عبیدہ بن الجراح۔ ترمذی نے اس کو بیان کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان سے سوال کیا گیا کون سا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا ابو بکر۔ پوچھا گیا پھر کون؟ کہا ابو عبیدہ بن الجراح۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش میں 3 آدمی خوبصورت ترین، خوبصورتی کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے احسن ترین اور بہت زیادہ حیادار۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو جھوٹ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وہ 3 افراد ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کیفیت یہ تھی، فاروق اعظم کے دور میں آپ کو گورنری کی پیشکش ہوئی۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کو عہدہ مل جائے، ملزم مل جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ ہو، مکان ہو، ایسا ہو ویسا ہو، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آپ جس علاقے کے گورنر تھے، کچھ لوگوں نے آپ کی شکایتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم کو جانتے ہیں نا، سخت تھے، سخت مزاج، جو کوئی غلط کام کرے سب کے سامنے سزا دیں۔ آپ اس علاقہ میں پہنچے، ان سے بات کی، گفتگو کی، کہا ابو عبیدہ اپنے گھر نہیں لے کر گئے؟ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین آپ رہنے دیں، آپ کہاں؟ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ نہیں آپ کیا کریں گے گھر پہ؟ نہیں مجھے دیکھنا ہے، لوگوں نے کچھ خبریں پہنچائی تھی۔ جب زیادہ اصرار ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا امیر المومنین آپ آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ کی آنسو جاری ہو جائے۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی کہ جس میں کھڑے ہو تو سر چھت سے ٹکرا جاتا، کوئی ساز و سامان اس میں نہیں تھا سوائے ایک پیالے کے کہ جس میں پانی پی لے۔
کہا تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ ہاں ہاں ہے کھانے کے لیے۔ کیا ہے؟ ایک ٹوکری، چمڑے کی ٹوکری اٹھا کر لائے جس میں صرف چند ٹکڑے تھے۔ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے حق میں دعا کی، مولا ایسے گورنر تو نے مجھے عطا کیے ہیں، تیرا کرم۔ ان کے حق میں دعا کی، ان کی عمر درازی کے لیے دعا کی۔ باہر صورت آپ نے پوری زندگی فقر و فاقے میں گزاری، غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ جنگ بدر میں آپ جب شریک ہوئے تو آپ کے والد عبداللہ کافروں کی طرف سے شریک تھے اور بار بار کوشش کرتے کہ بیٹے کو مار دیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا باپ مجھ پہ حملہ کرنے والا، آپ ادھر ہٹ گئے، پھر دیکھا ادھر ہٹ گئے۔ پہلے تو آپ اپنے آپ کو بچاتے رہے، وہ کوشش کرتے رہے میں کسی طرح مار دوں۔ پھر جوش ایمانی، غیرت ایمانی جاگی اور جذبہ بیدار ہوا کہ باپ ہو یا کوئی بھی ہو، سامنے آنے والا دشمن رسول ہے اور ختم کرنے میں اطاعت رسول ہے۔ آگے بڑھ کر ایک ہی بار کیا اور سر اتار۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون، یہ تھا آپ کا عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18 ہجری میں مفتوحہ علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی، شدت کے ساتھ پھیلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالخلافہ چھوڑ کر وہاں پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا، لوگوں نے مختلف مشورے دیے، آپ نے فرمایا ہم یہیں رہیں۔ فاروق اعظم جب چلنے لگے کہا لوگوں کو بھی میرے ساتھ چلو۔ آپ نے فرمایا کیا تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ فاروق اعظم نے دیکھا، غصہ تو آیا لیکن سامنے ابو عبیدہ تھے، کہا یہی لفظ کاش کوئی اور کہتا۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی اور کہتا تو پھر میں دیکھ لیتا، کاش یہ لفظ تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا۔ پھر کہا تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں، تقدیر الہی کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا آپ لوگوں کو لے کر آ گئے، طاعون کا مرض پھیلتا رہا۔ پھر آپ نے خط لکھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں لکھا کہ تم ایک مشورہ کرنا ہے، تم آ جاؤ، اسی بہانے سے کہ آ جائیں۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے بہانے سے بلایا جا رہا ہے، کہا نہیں میں تو یہیں پر ٹھیک۔ آپ نے کہا اچھا، پھر کہا چلو ایسا کرو کہ فوج کو کسی کشادہ سرسبز صحت مند مقام کی طرف لے جاؤ۔ آپ نے اس بات کو مان لیا، فوج کو لے کر وہاں چلے گئے۔ اس کا نام تھا جابیہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جابیہ پہنچے، طاعون کے مرض نے شدت اختیار کی۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے دینی بھائی بھی تھے، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ایک مؤثر تقریر لوگوں کے سامنے فرمائی۔ فرمایا دوستوں یہ مرض خدا کی رحمت ہے، پہلے بہت سے صلحائے روزگار اس میں جاں بحق ہوئے اور اب ابو عبیدہ بھی اس سعادت سے مشرف ہونے والا۔ آپ کو پتا تھا کہ میری موت کا، شہادت کا وقت قریب ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھانے کے لیے اپنے جانشین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر آپ کی زندگی کا چراغ کل ہو گیا۔ راضی برضا رہتے ہوئے 58 برس کی عمر میں، 58 برس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی، اس عمر میں بھی آپ نے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنے کارنامے اور ملکی معاملات میں، فتوحات میں، جنگوں میں، غزوات میں سب جگہ حصہ لیا۔ ایثار، قربانی، یہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، سرکار سے جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ حضرت جبریل نے آپ کو سلام کہا، ساری فضیلتیں لے کر 58 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے آج 3 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 کے واقعات، حالات آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ جانتے ہیں ان میں سے ہر ہستی وہ ہے کہ ایک ایک دن ان کے لیے ناکافی ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک ترتیب کے حساب سے چل رہے ہیں اور ہمیں بقیہ 3 دن اہل بیت کا بھی بیان کرنا ہے، اور آخری دن شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار نوجوانان جنت
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شہادت کے متعلق بھی بیان کرنا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ کل بھی 3 صحابہ کا بیان کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ کل عشرہ مبشرہ کی فہرست مکمل ہو جائے۔ آپ لوگ جس ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اسی طرح کل بھی تشریف لائیے، بقیہ دنوں میں بھی تشریف لائیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ آنا، آپ کا سننا، ہمارا سنانا، یہاں بیٹھنا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے گا۔ اور یہ سوچ کر آئیے کہ جن کا ذکر سننے کے لیے آ رہے ہیں، جن کی محفل میں آ رہے ہیں، ان کی ایک نگاہ کرم ہمارے اوپر ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔